بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غیر منصرف کا بیان 2 دنوں سے چل رہا ہے۔ ندیم صاحب آج بہت پوچھ رہے تھے منصرف غیر منصرف کیا ہوتے ہیں، ہم پوچھ رہا تھا ندیم صاحب۔ اچھا یہ بھی ہم نے کل پڑھایا تھا۔ تو منصرف غیر منصرف اس کی تشریحات تو پہلے تعریفات ہو چکی کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو نہیں پھرتا تنوین میں اور کسرہ میں، 2 میں پھرتا ہے زبر اور پیش میں۔ منصرف وہ ہوتا ہے جو چاروں کے چاروں میں پھرتا ہے زبر زیر پیش اور تنوین۔ پھر غیر منصرف ہونے کے لیے کم از کم کتنے سبب ہونے چاہیے؟ 9 اسباب من صرف میں سے 2۔ صرف 3 ایسے ہیں جن میں ایک بھی قائم مقام کتنے اسباب کے ہوتا ہے؟ 2۔ تو 3 کون سے ہیں؟ جمع منتہی الجموع، الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان 9 کے نام لیے۔ 9 کے اگر نام لے لیں آپ: عدل، وسط، تانیث، عرفہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ یہ ہو گئے 9۔ یہ 9 اسباب ہیں جو آج تیسرے لیکچر میں آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ان کا انشاءاللہ جنازہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ 9 ہو گئے۔ اس میں سے جو سب سے پہلے ہے عدل، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ عدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ عدل کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ سے پھیر کر دوسرا لفظ بنانا۔ اس پھیرنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہو تو عدل تحقیقی، جیسے ثلاث، مثلث، ان دونوں کے معنی کیا ہے؟ 3۔ تو ان کا اصل کیا نکلتا ہے؟ ثلاث کا ثلاثۃ، مثلث کا اصل بھی کیا نکلتا ہے؟ ثلاثۃ۔ قاعدہ کیا ہے کہ معنی جب تکرار والا ہو تو اس کے پیچھے لفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ تکرار والا ہوتا ہے۔ جب ثلاثو کا معنی 3 ہے، یعنی ثلاثۃ ہے، تو اس کا مطلب یہ بنا بھی اسی سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دلیل۔ پھر کل میں نے 1 سے لے کر 10 تک آپ کو ان کے وزن بتلائے تھے۔ مثلا پہلے کا وزن، 1 کا وزن بتا دیں۔ ثلاثو کے وزن پر 1 کو لے جائیں احادو، مثلث کے وزن پر لے جائیں موحدو۔ اس طرح میں 10 تک کر لے کے گیا واپس جی، وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھیں، وہ اسی سے بنیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو عدل کے کچھ اوزان بھی بتائے تھے کہ عام طور پر جو اوزان اس کے عرب لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں سے 3 زیادہ مشہور ہیں۔ کتنے اوزان بتائے تھے؟ 6۔ کتنے لکھوائے تھے؟ دیکھ لیں ذرا لکھے ہوئے کتنے لکھے تھے آپ نے؟ 6۔ لیکن جنہوں نے کل لکھے ہیں وہ دیکھیں تو 6 لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ 6۔ ان 6 میں سے کتنے مشہور ہیں؟ 3 ہیں، جن پر میں نے ٹک لگا دی۔ اچھا، یہ تو ہوا عدل کا معاملہ۔ عدل کو تو ہم نے پہلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کل، پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو دہرایا تھا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وصف پر، اور کل ہم نے وصف کو بھی پڑھا۔ وصف کی ہم نے کیا تشریح پڑھی تھی؟ جس کی پیدائش کے وقت میں جب اس کو بنا رہے ہوں یا بنا رہے تھے اس وقت میں اصل وضع میں کیا؟ اصل وضع میں کیا؟ اصل وضع کا میں نے کیا مطلب بتایا تھا؟ بنیادی پیدائش میں، بنیادی پیدائش کی جب اس کو بنا رہے تھے اس کے اندر کیا رکھی ہو؟ آگے چل کے اگر پوشیدگی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کیا رہے گا؟ پھر بھی وصف۔ اور اگر شروع سے بناتے وقت پوشیدگی نہیں تھی، بعد میں چل کے پوشیدگی آ بھی جائے تو اس کی وجہ سے وہ وصف نہیں بنے گا، وہ وصف نہیں بنے گا۔
اچھا شروع میں پوشیدگی تھی، بعد میں تھوڑی کم ہو گئی، مثال دیں. اسود، اسود کا معنی کالا. ارکم دبدبا. آگے چل کے عربوں نے خاص قسم کے سانپوں کے لیے ان کو کیا رکھ دیا؟ نام. اب نام رکھنے سے وہ کوئی علم نہیں بنے، لیکن وصف سے ذرا اسم کی طرف نکلے ہیں. پھر میں نے اس تناظر میں آپ کو 3-4 چیزیں بتائی تھی، اسم، عالم، وصف، صفت. یاد آ رہا ہے نا؟ تو وہ پھر گویا اسم وصفیت سے اسمیت کی طرف آئے. وصفیت سے جب اسمیت کی طرف آئے تو کیا پوشیدگی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں کالا، تو کالا تو وصف ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں کالا ہے. میں کہتا ہوں کالا، کیا ہوتا ہے یہ؟ نہیں، یہ اسٹینڈ، جو بھی کہہ دیں. تو اب دیکھیں اسٹینڈ ساتھ اسٹینڈ لگ گیا، تو اب کالے نے اسٹینڈ نے آ کے کالے کو تھوڑا سا خاص کیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب تھوڑا سا اس کو خاص کیا، یہ وہ ہے وصف سے تھوڑا اسمیت کی طرف آئے ہم. اسٹینڈ دنیا میں تھوڑا تو نہیں، عالم تو پھر بھی نہیں بنا، لیکن اسم کی طرف تھوڑا سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح وہ چیز جو شروع میں تو پوشیدگی نہیں تھی، بعد میں پوشیدگی آ بھی جائے. مثلا جیسے میں نے کہا اربع، عدد جو ہوتے ہیں، اعداد. اربع کی مثال دی تھی، اربع کا معنی 4. اس میں پوشیدگی بعد میں تو آئی کہ کیا 4، لیکن جس وقت بنانے والا اس کو بنا رہا تھا اس وقت اس میں پوشیدگی. کیا مطلب ہے؟ وہ 4 جب بنا رہا تھا تو اس نے 4 کوئی چیزیں دیکھی تھی دنیا میں تو 4 کہا تھا، تو اس وقت اس کے سامنے کوئی 4 تھی چیزیں تو اس نے 4 کہہ دیا. صحابہ کے دور میں گنتی کتنی تھی ٹوٹل؟ 10,000. صحابہ کے دور میں ٹوٹل گنتی کتنی تھی؟ 10,000. آج کل تو بلین، ٹریلین، ٹریلے چلاتے ہیں ہم بڑے بڑے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ ہو گیا وصف کا معاملہ. یہ بھی ہم نے کل حل کر لیا تھا، اور اس کی ہم نے بھی کل تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی. اچھا یہ جو وصف ہے عام طور پر مثلا یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صفت مشبہ میں بھی آ سکتا ہے. صفت مشبہ یہ آج پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں فاعل، اس میں مفعول، ان میں استعمال ہو سکتے ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اعداد. ٹھیک ہے، ان میں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کون سے اعداد؟ وہ جو خاص وزن والے ہیں، جو کل میں نے آپ کو وزن بتائے تھے، ہر وہ نہیں، ورنہ اربع پھر ہم اس پر اعتراض کر لیتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں قائم، اس میں فاعل نکال لیں. مثلا قائم، عالم. پوشیدگی ہے، کون عالم، کون قائم. مضروب، کون مارا ہوا، پوشیدگی ہے اس میں. صفت مشبہ حسن، خوبصورت، کون خوبصورت. تو یہ پوشیدگیاں عام طور پر اس طرح کے لفظوں میں پائی جاتی ہیں، تو ان لفظوں کو عام طور پر ہم ادھر لے آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ صفت مشبہ جیسے حسن، خوبصورت، ٹھیک ہے، حسین، خوبصورت. اور یہ کیا آ گیا؟ عالم، ٹھیک ہے، قائم. یہ کیا آ گیا؟ مضروب. کیا آ گیا؟ معلوم. بلکہ معلوم کو اس طرح ہٹا دیں، زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ مضروب اس طرح کے مارا ہوا، کون مارا ہوا؟ بس مارا ہوا. اسی طرح اعداد جو کل میں نے بتائے تھے 1 سے لے کر 10 تک، وہ جو خاص وزن بتائے تھے، ان وزنوں کے ساتھ آپ اس کو لے کے یہاں پر آئیں گے. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں پوشیدگی ہوتی ہے. پوشیدگی والے لفظ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بس وصف میں. کس میں چلے جاتے ہیں؟ تانیث. تانیث پھر آپ نے پڑھی تھی، ایک تاوری ہوتی ہے، گول تاوری ہوتی ہے نا، یہ گول تاوری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. علم شرط، علم شرط. یہ مذکر کی بھی ہو سکتی ہے، مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے. مذکر کی مثال دیں، یہ کل والا بھی دوہرا رہا ہوں جی. مذکر طلحہ، اسامہ. مؤنث کی مثال دیں، عائشہ، حفصہ. لیکن اس میں نام ہونا ضروری ہے. دیکھیں نام ہے کہ نہیں ہے علیم صاحب؟ نام ہے نا، طلحہ ہو مذکر کا، عائشہ ہو مؤنث کا، نام ہے نا. تو اس میں نام ہونا ضروری ہے. کس میں؟ گولتا ہے. یہ نمبر 1 ہو گیا تانیث میں.
तारीस में दूसरी कौन सी थी? हुक्मी, ज़ैनब, मरियम, ठीक है। ये इसका चौथा हरफ किसके कायम मकाम होता है? तागे। इसमें भी आलम शर्त है, नाम है ना, नाम होना क्या है? शर्त। तो जाहिर बात है अलम एक सबब बनेगा और तानीस दूसरा सबब बनेगा, दो सबब बनेंगे तब गैर मुनसरिफ होगा। नहीं समझ आ रही? इसलिए हम अलम जरूरी, इसमें भी अलम आप बनाएंगे तो बोलता का तब एतबार होगा। दो सबब होने चाहिए, कितने होने चाहिए? दो। तानीस की कितनी किस्में हो गई हैं? दो। इन दो में अलम शर्त है, इन दो में अलम, इन दो में अलम शर्त, ये ज़हन में रखें। अच्छा, और ये जो तानीस है हुक्मी, इसमें हमने कुछ इजाफी शर्तें भी बताई थी। इसकी कम से कम हरूफ कितने हो? 3 से जायद हरूफ। जैसे ज़ैनब, ज़ैनब में कितने हरूफ हैं? जी, ये एक शर्त हो गई अलम, दूसरी शर्त हो गई 3 से ज्यादा हरूफ, तीसरी शर्त हो गई अगर 3 ही हो, अगर 3 हरफ हो तो फिर दरमियाना मुतहरिक होना जरूरी है। मिसाल दे, सक़र किसका नाम है? जहन्नम का नाम है। आप देखें सीन काफ रा 3 है अलीम साहब, लेकिन दरमियाना मुतहरिक है। सक़र मुतहरिक है कि नहीं है? फिर भी काम चल गया। जहन्नम का नाम है सक़र, सक़र। यहाँ तक समझ आ गई। और अगर नंबर 4 दरमियाना मुतहरिक ना हुआ और हो भी 3, तो फिर क्या होना चाहिए? वो उजमा होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? 3 हरूफ और दरमियान साकिन, तो फिर उजमा शर्त। जी, मिसाल दें। हाँ, हु भी एक मिसाल है, जूरू ये दूसरी मिसाल है। ये दोनों किसके नाम है? देख लें, माह में भी दरमियाना साकिन है और जूरू में भी दरमियाना साकिन है, लेकिन ये नाम किसके? उजमा है, यानी अरबी नहीं है, गैर अरबी। अब ये शर्तें कितनी होगी टोटल आपके पास? ये किस में जा रही हैं? तानीस कौन सी? हुक्मी, मानवी और हुक्मी, मानवी और हुक्मी। आज समझ आ रही है? कल चूंकि आप थक गए थे तो ऊपर से गुजर गई थी मेरे से। आज समझ आ रही है? आज तक किसी और वक्त पड़ेगी। तो हुक्मी और मानवी समझ गया ना? कितनी शर्तें हैं? 4। अच्छा, अब जिसमें ये चारों शर्तें नहीं होंगी वो क्या होगा? ये किसकी शर्तें हैं? गैर मुनसरिफ होने की। अगर ये चारों शर्तें ना हो तो क्या होगा? मिसाल में हिंदुन, हिंदुन औरत का नाम है कि मर्द का नाम है? हिंदा, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु की वालिदा। अब हिंद ये औरत का नाम है, इसमें देख लें कितनी हरफ हैं, और दरमियाना क्या है? और ये उजमा भी अरबी है, क्या है? मुनसरिफ है। ठीक है जी। अच्छा, ये जब अरबी है, इसका माना क्या है? इसका माना है ऊँटों का रेवड़। बहुत सारे माने, ऊँटों का रेवड़ 100 से 100 ता 200। ठीक है, इसका माना ये बन जाता है। और बाज इसका अच्छा मुख्तलिफ माना, एक माना ये भी है बर्दाश्त करने वाली। है अरबी है। अब इसको मुनसरिफ पढ़ें कि गैर मुनसरिफ? हो जाएगा, मैंने तब्दील लाई हुई है इसको। अब चक्कर ये है कि इसको आप शर्त ना होने की वजह से, शराइत पूरी ना होने की वजह से क्या पढ़ेंगे? मुनसरिफ। क्या पढ़ेंगे? लेकिन अरब कहते हैं इजाजत है आपको गैर मुनसरिफ भी पढ़े, गैर मुनसरिफ भी पढ़े। क्यों? तो कहते हैं एक नाम है अलम, उसने है मुअन्नस है यार, छोड़ो शर्तों वर्तों को, मुअन्नस है। समझ आ गई है?
तो जो कहते हैं मुनसरिफ, उन्होंने तो शर्तों को पकड़ा है, नहीं छोड़ते आप। जिन्होंने शर्तों को कहा कोई मसला नहीं यार, मुअन्नस तो है कम से कम और आलम भी है, पढ़ लो जी जी। हाँ फिर तो मतलब, लेकिन ये आप समझ गए इसको, ये जो आखिरी बात मैंने बताई है। अच्छा ये आपका तानीस मुकम्मल हो गया। इसके साथ वो अली मकसूदा अली मौजूदा वो अलग ही है, वो बताता हूँ तो तीसरी की सब। अच्छा अब आए जी, ये तीसरी किस्म आ गई, ममदूदा अली ममदूदा और मकसूरा भी इसी के साथ लगा देते हैं। इनके साथ किताबों में तो ये लिखा है कोई शर्त नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ उसके साथ एक शर्त है कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। किसके लिए इस्तेमाल हो? मुअन्नस के लिए इस्तेमाल भी हो। अगर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे तो फिर इनकी तानीस मजरू होगी, फिर ये गैर मुनसरिफ नहीं बना सकेंगे। लिहाजा ये किसके लिए इस्तेमाल हो? शर्त क्या है? इस्तेमाल बराए तानीस। इसकी तफसीर थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो अगले दर्जों में पढ़ाई जाती है, अगले दर्जों में। मेरे पास वो तफसील अब भी मौजूद है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। वो अगले दर्जों में पढ़ाई जाती है। आप सिर्फ इतना समझ लें कि ममदूदा और मकसूरा शर्त इसमें क्या है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो, बस। किताब में आपको यही मिलेगा, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। अच्छा ये ममदूदा और मकसूरा हो गए। ये अलम गैर अलम होने की शर्तें इनमें, वो पहले दो में अलम शर्त था कि नहीं था? इसमें अलम शर्म की शर्त ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे जाएं जी, मार्फा। मार्फा भाई मतलब ऐसा, अच्छा इसको मार्फा को क्या कहना है? ये अलम है, बस सीधे सीधे क्या है? अलम है। इसमें भी अलम शर्त है, देखते जाएं कितने में अलम शर्त है। मैं आखिर में आपसे पूछूंगा। अलम शर्त है इसमें। पीछे तानीस में कितनों में शर्त था? दो में। वसफ में अलम शर्त था, हो भी नहीं सकता था। वसफ पोशीदगी कहते हैं, आलम मुअय्यन चीज को कहते हैं। वो आग पानी है, क्या है भाई? वसफ पोशीदगी, आलम वजाहत, वाज़ेह चीज। वो आग पानी कैसे जमा हो सकते हैं? अदल में जमा हो सकता था जी, अदल में शर्त था कि हो सकता था, हो सकता था। जैसे मसलन वहां पर हमने उमर पढ़ा था, उमर नाम है ना, जुफर भी नाम है, ठीक है। लेकिन सुलासु मसलसु नाम है जी, ये नाम नहीं, ये नाम है। तो मतलब ये है कि अलम हो भी सकता है और अलम नहीं भी हो सकता। अदल में अलम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए उमर और जुफर अलम है, सुलासु मसलसु अलम नहीं है। वसफ में अलम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वसफ कहते हैं पोशीदा और अलम कहते हैं वाज़ेह चीज, मुअय्यन चीज। जैसे जब वसफ में फिर दूसरी शर्त कौन सी होगी इसके साथ? वो फिर हम देखेंगे इनमें से। अभी मैं आपने पीछे पढ़ी भी है, खैर मैं आपको आखिर में मुझे याद नहीं, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी किसी और को ढूंढेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकती, इसके साथ जमा नहीं हो सकता, बाकी कोई और ढूंढेंगे। अच्छा इसी तरह तानीस, तानीस में चार किस्मों में से कितनी किस्मों के साथ अलम होना शर्त है? दो। मारफा के अंदर क्या होना शर्त है? अलम। क्यों क्यों शर्त है? मारफा की आपने कितनी किस्में पढ़ी है पीछे? कितनी किस्में पढ़ी है? उन सात में एक आलाम भी पढ़ा नहीं पढ़ा? यहाँ मारफा से मुराद 6 नहीं है, सिर्फ आलम है। जब मारफा गैर मुनसरिफ में बोला जाए तो आप समझ जाएं कि इससे मुराद 6 किस्में बाकी नहीं है। कौन सी अलग? यहाँ तक समझ आ गई। अब आए उजमा शरीफ। उजमा को जब हम पकड़ते हैं, इसकी भी वही शरायत है जो आपने यहाँ तालीसमान भी की पड़ी है जी। तालीस नंबर शर्त नंबर 1, 3 हरफ से ज़ायद। मिसाल दें, इब्राहीम, इब्राहीम में 3 हरफ से ज्यादा है कि नहीं है? शर्त नंबर 2 अलीम साहब कितनी दे? दरमियान क्या हो? मुतहरे को जी। मिसाल दें, क्या है? ना ना, शतर, शतर क्या था? शतर।
शतर, शतर, शतर किसको कहते हैं? साथ लिखा हुआ है, देख लें, एक केले का नाम शतर। अच्छा, इसमें भी आलम होना शर्त है कि नहीं है? याद रखें, इसमें भी उजमा में भी आलम शर्त है, उजमा में भी आलम शर्त। देख लें, इब्राहिम नाम है, शतर भी नाम है। अच्छा, 3 हो गए, 2 हो गई जी, तीसरी कोई है? अब तीसरी नहीं है यहाँ पर ना, तीसरी है? हाँ जी, क्या है? नहीं है ना? अच्छा, नहीं है तो ना बनाएं। अच्छा, अब जब नहीं है तो उसकी मिसाल दे दें, उजमा हो और 3 हरफी हो और दरमियाना मुतारिक भी ना हो। तो कल मैंने मिसालें दी थी, अगर आपके ज़हन में हो तो। पैगंबरों के नाम दिए, नूह, शीर, हाँ जी, लूत। देख लें, ये सब उजमा है, लेकिन अलीम साहब उजमा है ये, और अलम भी है, नाम है पैगंबरों के, लेकिन दूसरी शर्त नहीं है, 3 हरफ से जायद भी नहीं है, 3 ही हरफ हैं, 3 होकर दरमियाना मुतारिक भी नहीं है। क्या है? नूह साकिन है, शीर या साकिन है, लूत वाव साकिन है। इसको क्या पढ़ेंगे? मुनसरिफ गैर मुनसरिफ? इंशाअल्लाह गैर मुनसरिफ को पढ़ रहे हैं, मुनसरिफ क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इसको हम देखें, पुरानी का नूह है, लूत है, तनवीन भी है, ज़हर भी है, कुरान करीम में इस्तेमाल हो रहे हैं। शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई औलाद में से हैं, जैसे हाबील काबील है, और फिर शीस अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान ग़ालिबन 1000 साल या कितना फासला है, ठीक है। और नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान में शिरक नहीं रहा, कुफर रहा है। शिरक ने सबसे पहले आम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में खो दिया, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, ठीक है। 5 ग्रुप जो बना के रखे गए थे, उससे नूह, सूरह नूह के अंदर जिक्र है इसका। बहरहाल ये देख लें, अभी उजमा है, नाम तो है, आलम शर्त है, लेकिन 3 हरफ से ज़ायद नहीं है, 3 है, और 3 होकर मुतहरिक नहीं है, दरमियाना साकिन है, शर्त नहीं पाई गई, लिहाजा ये क्या हो गया? ये मुनसरिफ हो गया, और वो क्या हो गया? गैर मुनसरिफ, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अलिफ नून ज़ायदतान की तरफ हम जा रहे हैं। अलिफ नून ज़ायदतान की तरफ हम जब, अच्छा ना, दरमियान में और कौन है? जमा भी है ना, जमा को हम पकड़ लेते हैं। जमा से मुराद कौन है? जमा मुंतहल जुमू कौन सा होता है? जमा का आखिरी वजन, जमा का असद साहब, जमा का आखिरी वजन। इसमें क्या होता है? अलिफ जायदा कितने नंबर पर आता है? अलिफ जायदा तीसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर आता है, यानी इससे पहले 2 हरफ और होते हैं, और तीसरे नंबर पर कौन आता है? अलिफ जायदा। अलिफ जायदा के बाद एक हरफ मुशद्दद होगा, फिर 2 हरफ, 3 हरफ। एक की मिसाल दें जो मुशद्दद हो। दवाब, क्या है? दवाब, दाब्बतुन की जमा है, दाब्बा जमीन पर चलने वाला, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, दवाब। ये देखें, 1 2 3, तीसरे नंबर पर अलिफ जायदा, और इसके बाद एक हरफ और क्या आ गया? मुशद्दद। ठीक हो गया। अलिफ जायदा के बाद 2 हरफ, इसकी मिसाल दें, मसाजिद, मीम सीन अलिफ जायदा, उसके बाद 2 हरफ, जिदू। और इसकी पहचान क्या है? इधर ज़ेर होगी अलिफ के बाद, और आगे क्या होगी? पेश। ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 हुरूफ हो तो फिर क्या होगा? मफा हो, चाबियां। अब देखें, मा फा अलिफ तीसरे नंबर पर, इसके बाद ता या हा, 3 हुरूफ हैं। इसकी निशानी क्या है? अलिफ के बाद ज़ेर, उसके बाद या साकिन, उसके बाद पेश। जी, मफाइलु।
بولے اب جمع مترجموں کے 3 اوزان کون سے آ گئے؟ الف زائدہ کتنے نمبر پر آئے گا؟ اس سے پہلے کتنے حرف آئیں گے؟ 2. اور جب الف زائدہ تیسرے نمبر پر آئے گا اس کے بعد ایک حرف ہوگا یا 2 یا 3. ایک ہوگا تو پھر ایک کا ہونا جائز نہیں ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ مشدد، تاکہ وہ کتنے بن جائیں؟ 2. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی جمع ہے یہ دابۃ. دابۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمین پر چلنے والا، ہر چلنے والا، نہ کہ صرف چھپایا. اور 2 حروف ہوں تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے، دوسرا حرف جو پہلا حرف ہوگا الف زائدہ کے بعد وہ زیر والا ہوگا، دوسرا پیش والا ہو جائے گا مساجد. اور اگر 3 حروف ہوں گے تو الف زائدہ کے بعد ایک زیر آئے گی اور زیر کے بعد کیا آئے گا؟ یا ساکن، اور آگے پیش آ جائے گی. مفاتیح، مصابیح، مصباح چراغ، مصابیح چراغ وہ سارے. ٹھیک ہے، یہ آگے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط کتابوں میں عام طور پر لکھی نہیں جاتی. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا نہ ہو. شرط آخر میں گول تا نہ ہو. اگر گول تا ہوئی تو شرط ختم ہو جائے گی، پھر یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا. منصرف جب ہوگا تو اس کی مثال کیا ہے یہاں پر؟ مثلا جب یہ سیاقلہ تن غیر منصرف نہیں، منصرف ہے. فرازینہ تن، فرازینہ تن. اب دیکھیں فرا تیسرے نمبر پر الف آیا نہیں آیا؟ آیا نا. اور اس کے بعد دیکھیں قلہ زنا وہ بھی آیا ہوا ہے اس طرح بھی، اور آخر میں تا آ گئی ہے، لہٰذا یہ منصرف ہے. کیونکہ ہم نے شرط کیا لگائی ہے؟ یہ آخر میں بولتا نہ. یہ نوٹ فرمائیے، یہ کتاب میں نہیں. جمع مترجموں کے آخر میں گولتا نہ آئے، گولتا نہ آئے. یہ ہو گیا جی جمع مترجموں. اب آ گیا ترکیب. ترکیب آ گئی. ترکیب کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ نے پیچھے کیا پڑھا ہے؟ مرکب، منع، صرف. یہ کیا ہوتا ہے؟ 2 نام مل کر اکٹھے ہو کر کسی تیسرے کا نام بن جائے. مثلا محمد ارشد. محمد ارشد جو ہے، محمد الگ ہے، ارشد الگ ہے. ٹھیک ہے، محمد ارشد، ارشد ہوتا ہے، ارشد بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں تفضیل کے معنی میں اگر اس کو لینا. اچھا، اب محمد ایک الگ نام تھا اور ارشد یہ ایک الگ نام تھا. ان دونوں کو ہم نے جمع کیا، ایک شخص کا نام رکھا محمد ارشد. اس کو کہتے ہیں مرکب منصب. اور ان دو کے درمیان میں کا کے کی نسبت نہیں. اور اس کو اگر عربی لحاظ سے پڑھیں گے تو اس طرح کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے ابھی میں بتاتا ہوں. یہاں تک سوچ آپ نے سمجھ لیا؟ یہ مرکب منصب ہے. اس پر بھی زیر اور تنوین، زیر اور تنوین. اب انہوں نے جو سوال پوچھے آپ اس کو دیکھیں. مثلا اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں. جا محمد ارشد آیا، وہ نے دیا اس آپا سے آپ کو بتائے. جا پھر محمد ارشد جی محمد پہلا جز کا مبنی بر فتح ہوتا ہے. پہلا جز مبنی بر اور دوسرا معرب ہوتا ہے. مرکب منصب کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے. اس کا پہلا جز مبنی بر فتح ہوتا ہے اور دوسرا معرب ہوتا ہے. لیکن معرب کون والا؟ منصرف نہیں، غیر منصرف والا. یہ کس میں چل رہے ہیں آپ؟ غیر منصرف میں نا. اب آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کا پہلا جز مبنی بر فتح ہوگا، وہ کبھی نہیں بدلے گا. دوسرا بدلے گا لیکن منصرف نہیں، غیر منصرف. اب بنائیں. جا آیا میرے پاس احمد، محمد احمد کو فاعل بنائیں گے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. فاعل کیا ہوتا ہے؟ جی جا محمد، محمد دا پہلا مبنی بر فتح. شدو جا محمد ارشدو. جا بالا بکو، بالا بکو. جا محمد ارشدو. درمیان میں تو اعراب نہیں آتا، اعراب آخر میں آتا ہے. یہ درمیان ہے.
یہ مبنی پر فتح ہے اور آگے کیا ہے مورب ہے منصرف. اب رأیتو، اب نصب کی طرف ہم دیکھ چلتے ہیں. نصب کی طرف رأیتو یہ فعل فاعل ہو گئے. محمدہ، محمدہ کیوں مبنی پر فتح. ار جی ارشدہ مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. مررتو فعل فاعل. بی مو ام مدہ مبنی پر اسد جی مبنی پر فتح. غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، یہی تو پڑھ رہے ہیں. ارشدہ میں نے بتایا تھا غیر منصرف زیر میں بھی کیا لیتا ہے زبر، زیر میں بھی کیا لیتا ہے زبر. اچھا سب سمجھ گئے؟ مطلب دیکھیں پہلے پر تو مبنی پر فتح ہے، وہ تو اپنی جگہ پر نہیں ہے. لے دوسرے پر ہم نے لانا ہے اعراب. پیش قبول کی، زبر قبول کی، زیر کی جگہ ہے وہ سایہ نہیں. غیر منصرف زیر کی جگہ کیا لیتا ہے زبر لیتے ہیں. جا عمرو رأیت عمرا مررت بعمرا. یاد آ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا غیر منصرف زیر کی جگہ کیا لیتا ہے زبر. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح پڑھو. اس کو سمجھ گئے آپ؟ اچھا جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، اس میں بھی علم ہونا شرط ہے. اس میں بھی علم ہونا شرط ہے. دیکھیں سب نام ہے، ٹھیک ہو گیا. علم ہونا کیا ہے شرط ہے. اس کے بعد آگے ہم کس کو لے رہے ہیں جی؟ کون رہ گیا آگے؟ وزن فعل. اب وزن فعل کو ہم جب لیتے ہیں، وزن فعل، وزن فعل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی دو قسمیں ہیں. یا تو وہ پکا پکا فعل کا خاص وزن ہوگا یا کچا کچا ہوگا. اگر پکا ہے تو کوئی شرط نہیں جی، لیکن اگر وہ کچا کچا ہے تو اس کے شروع میں کیا لانا پڑے گا؟ علامت مضارع. اتین میں سے کوئی حرف، حروف اتین میں سے کوئی حرف لانا پڑے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا نہ ہے. جی وزن فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. نمبر ایک فعل کا پکا وزن، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. نمبر دو کچا وزن، اس کے لیے پھر کیا شرط ہے؟ اتین میں سے کوئی حرف شروع میں ہو. ٹھیک ہے، شروع میں ہو. مثال کے طور پر جیسے یشکر، یشکر کسی کا نام رکھتے ہیں، یشکر یشکر. اچھا تعمل، ٹھیک ہے، نامل، یہ کسی کا نام رکھ لیں. اس میں علم ہونا بھی اکثر علم ہی پایا جاتا ہے. لکھ لیں کہ علم شرط ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ایسے میرے ذہن میں آیا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا تلاش کروں گا کہ شرط ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو مثالیں عام طور پر ملتی ہیں وہ علم کی ملتی ہیں. تو لکھ لیں کہ علم ہے اس کے ساتھ، علم ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، علم. تو بہرحال جو پکا وزن ہے اس میں کوئی شرط نہیں رکھی ہم نے. تو ویسے ہم نے کچے میں، یعنی وہ علم تو ہوگا ویسے بھی، تو کچے میں ہم نے کیا کہا؟ اس کے شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ علامت مضارع، یعنی حروف عین میں سے کوئی ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے اس میں؟ ایک شرط ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ آخر میں وہ جو خود آئی تھی، آخر میں تا نہ لگتی ہو، تا نہ لگے، تا نہ لگے. مثلا یا عمل تو ٹھیک ہے، یا عمل کسی کا نام ہو، یا عمل. لیکن اگر کسی نے کہا یا مالا تن، یہ پھر غیر منصرف ہو جائے، نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ناقۃ یعملۃ، کام کرنے والی اونٹنی،
کو کہا جاتا ہے عام طور پر. تو بہرحال یہ ہو گیا. اچھا وزن فعل کے جو وزن ہیں وہ 6 عرب لوگ بتاتے ہیں. عدل کے کتنے بتائے تھے آپ کو؟ 6. عدل کے وزن کتنے بتائے تھے؟ 6. اب یہ وزن فعل کے 6 وزن آپ نوٹ فرما لیں. مثلا فعل، فعل اس کو مجهول کریں. فعل بغیر شرط کے مجهول کریں. فعل رباعی مجرد میں لے جا کر اس کو مجهول کریں. فعل، ٹھیک ہے. اسی طرح رباعی مزید میں لے جا کر ماضی معلوم کریں اور ماضی مجهول بھی کریں. للا لیلا، یہ 6 وزن ہو گئے. یہ 6 وزن عرب لوگ بتاتے ہیں. کس کے ہیں؟ فعل کے اپنے خاص وزن ہیں. فعل کے اپنے خاص وزن ہے. ان میں کوئی شرط ورط نہیں ہے. لیکن باقی اگر ہم ملائیں گے جیسے اوپر میں یامر اور تشکر اور مثالیں دی ہیں ان میں پھر ہمیں شرط نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. ان میں مثلا یہ جو فعل ہے نا فعل، یہ دیکھیں فعل. مثلا یہ دیکھیں شمرا، شمرا یہ گھوڑے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ گھوڑے کا نام. کس کا نام ہے جی؟ گھوڑے کا نام ہے شمرا. فعل، فعل یفعل تفعیلا، باب تفعیل کی ماضی ہے. غیر منصرف ہے. اس کو سمجھ گئے آپ؟ اچھا آخری چیز آ گئی جی. کون سی آخری چیز آ گئی ہے؟ الف نون زائدتان. الف نون زائدتان. اس کو آپ نے نوٹ کیا؟ مٹا لوں؟ مٹا لوں؟ اگر کسی نے اس کی تصویر لینی ہے تو لے لے گی. لے لی؟ اچھا جی دیکھ لیا. یہ جا رہا ہے. یہ جو کل والا تھا سبق وہ بھی میں نے ساتھ چلایا تاکہ کل والے حضرات بھی پریشان نہ ہو. بلکہ اس سے پچھلا بھی تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ ہم نے ساتھ لیا ہے اس میں. اچھا جی کون سے لے گے جی؟ الف نون زائدتان. اس کی 2 قسمیں ہیں. یا یہ اسم میں ہوگا یا یہ وصف میں ہوگا. اسم اور وصف میں کیا فرق ہے یہ ہم نے کل پڑھا تھا. میں پھر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اسم مثلا رجل مرد. ایک مثال دے دیتا ہوں. رجل مرد کو کہتے ہیں اسم ہے. اور وہ اس کو کہتے ہیں جی پوڈری، کوکین. کوکین بڑی ظالم چیز ہے اور دیکھیں کیا ستیہ ناش کر چکی ہے. اچھا جو ہے یہ پاؤڈری. اب دیکھیں پاؤڈری ہونا یہ وصف ہے اور رجل کیا ہے؟ اسم ہے. اب جب ہم الف نون زائدتان دیکھیں گے کس میں آیا ہے یا اس میں آیا ہے، اس کے وصف میں آیا ہے یا اس کے اسم میں آیا ہے، پھر اپنی اپنی الگ باتیں ہوں گی. اگر فرض کیا وہ آیا ہے اسم میں، کس میں آیا ہے جی؟ اسم میں آیا ہے تو پھر شرط ہے علم. شرط ہے علم. اس کی مثالیں دیکھ لیں. عمران، عمران الف نون آ گیا ہے علم ہے. نعمان، ٹھیک ہے جی. عثمان، عثمان ٹھیک ہے جی. ہاں شیطان کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ شیطان نام نہیں ہے نا. اچھا تو بہرحال یہ چند آپ دیکھیں تو یہ علم ہونا اس میں پھر شرط ہے. اس میں کیا ہونا شرط ہے؟ ہاں سلمان. انہوں نے سلمان یہ بھی لکھا ہے. شیطان صفت ہے. شیطان صفت ہے. شیطان سے ہے تو صفت میں بھی آ گئی ہے. وصف میں وہ لکھتے ہیں سمجھ. اچھا یہ سمجھ آ گئی. اسم میں جب استعمال ہوگا تو پھر اس کا کیا ہونا شرط ہے؟ علم. اور جب یہ وصف میں آئے گا تو بتائیں وصف میں علم آ سکتا ہے؟ وہ پیچھے ہم نے ابھی گزارا ہے کہ وصف میں زمین آسمان کا فرق ہے. وصف پوشیدگی اور علم واضح چیز ہے. اس میں تو علم آ ہی نہیں سکتا. اسم میں آ سکتا ہے. لے آئے ہم.
اب وصف میں آئے تو وصف میں کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں وصف میں شرط یہ ہے کہ اگر یہ وصف صفت میں آ جائے، یعنی صفت میں آ جائے تو پھر اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، فعلانتن کے وزن پر، یعنی شرط پھر کیا ہوگی اس کی؟ مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو۔ جیسے مثال دی ہے انہوں نے سکران اور ندمان، ٹھیک ہے؟ ندمان جو ہے، ندمان پشیمان، ندمان پشیمان، اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ آپ کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی؟ آپ کو قبول کر رہی ہے نا ندمانتن؟ ندمان شرمسار مرد، شرمسار عورت، تو تا کو قبول کر رہی ہے نا، تو ہم نے کیا کہا؟ مؤنث کس وزن پر نہ ہو؟ فعلانتن کے وزن پر۔ لیکن ندمانتن فعلانتن، ٹھیک ہے؟ اب یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ منصرف۔ ہم نے شرط یہ لگائی ہے کہ اس کے مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو۔ اب اس کی مثال جس کی نہیں ہے وہ غیر منصرف ہے، سکران۔ سکران الف نون زائد ہے کہ نہیں ہے؟ زائد ہے۔ اور ایک اس کی یہ سکران مرد پڑھ رہی، عورت پڑھ رہی، دونوں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا سکران اور سکرانتن، سکران اور سکرانتن نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور ادھر ندمان اور ندمانتن بھی آتا ہے۔ جی آخری جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے، الف نون زائدتان دو قسم کا ہوتا ہے، دو طرح کی دو قسمیں بنیں گی، اسم میں آئے گا یا وصف میں آئے گا۔ اسم میں آئے گا تو اس کے لیے علم ہونا شرط ہے۔ یہ دیکھیں اسم عمران، اس میں الف نون زائدتان ہے اور عمران نام کی ہے، شرط پوری ہو گئی ہے، علم ہونا شرط ہے۔ نعمان، عثمان، سلمان۔ اور جب یہ وصف میں آئے گا تو وصف اور صفت کو میں نے پہلے کلیئر کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، آتی ہو تو پھر وہ منصرف ہوگا، جیسے ندمان اور ندمانتن، شرمسار مرد، شرمسار عورت۔ لیکن اگر اس کی شرط پوری ہوتی ہو، شرط کیا ہے؟ مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آئے، جیسے سکران، سکران نشے والا آدمی، تو نشے والا جب آدمی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سکرانتن نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا سکرانتن نہیں آتا۔ اس کے بعد جو ہے آخری بات جو کتاب میں یہاں پر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اچھا احمد وزن فعل گزر گیا تھا ہمارا نا، اس کے بعد آخری ہے غیر منصرف پر اگر الف لام غیر منصرف سے منصرف بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منصرف غیر منصرف پر الف لام یا آئے یا یہ مضاف ہو تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ منصرف ہو جائے گا۔ غیر منصرف الف لام آئے یا یہ مضاف ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ منصرف۔ پھر اس پر زیر آ سکتی ہے، تنوین پھر بھی نہیں آئے گی۔ کیا کہا میں نے؟ اب آپ کہیں گے منصرف ہو گیا یار پھر تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ بتا دیں اس کی وجہ۔ کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین جمع نہیں ہوتی، کسی پر آپ الف لام بھی لائیں اور تنوین بھی لائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جو مضاف ہوتا ہے اس کو کمزور کرنا پڑتا ہے، مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی، نہیں آ سکتی، اصول ہے پتہ۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ وہ بیچارہ نیا نیا منصرف بنا ہے، کمزور ہے، اس کا معدہ بڑا کمزور ہے، تو تنوین اس وجہ سے نہیں آتی۔ نہیں، معدہ تگڑا ہے لیکن ایک اور اصول لگ گیا ہے، وہ کیا ہے کہ مضاف اور الف لام والے پر تنوین نہیں آتی۔ سمیلا صاحب سمجھے؟ ان دونوں پر تنوین نہیں آتی، کیا آ جاتی ہے؟ صرف زیر آئے گی، زیر آئے گی۔ اب دیکھیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، مثلا مثال یہاں لکھی ہوئی ہے
सल्लैतु मैंने नमाज पढ़ी, फी मसाजिदिहिम उन लोगों की मस्जिद में। मैंने नमाज, मसाजिद कौन सा है? जमा मुंतहल जुमू, जमा मुंतहल जुमू, और मसाजिद मुजाफ है हिम की तरफ, उनकी मस्जिद में, का के की। तो देखें मसाजिदी के नीचे ज़ेर भी आई हुई है, किसने दी है? फी ने। फी क्या है? हरफे जर। ज़ेर कबूल क्यों की है? मुजाफ हो गया है। क्या हो गया है? मुजाफ। लेकिन तनवीन नहीं आ सकती क्योंकि मुजाफ पर तनवीन आगे देखें, वज़हबतु में चला इलल मकाबिरी, कब्रिस्तान की तरफ, इला मकाबिर, मकाबिर भी क्या है? जमा मुंतहल जुमू। तो इला ने जर दिया, मकाबिर ने कबूल कर ली है, क्यों? अल मकाबिर, ऊपर क्या आया हुआ है? अलिफ लाम, मुनसरिफ हो गई। लेकिन तनवीन फिर भी नहीं आ सकती क्योंकि अलिफ लाम के साथ तनवीन जमा हो सकती नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, आपके पास सारी चीज़ें रखी हो गई हैं। ये आपका गैर मुनसरिफ आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइल तकमील को पहुंचा है। इनमें किसके साथ अलम शर्त है, किसके साथ अलम शर्त नहीं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।